السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ بنی اسرائیل آیات 41 تا 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ان میں سوائے نفرت کے۔ کہو اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی جیسا کہ کہتے ہیں یہ، تو ضرور کوشش کرتے وہ صاحب عرش تک راہ پانے کی۔ پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، نہایت ہی بلند ہے۔ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سب جو ان کے درمیان ہیں، بلکہ نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثنا کر کے، مگر نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو۔ بے شک وہ ہے بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا۔ اور جب پڑھتے ہو تم قرآن تو حائل کر دیتے ہیں ہم درمیان تمہارے اور درمیان ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ایک پردہ نہ نظر آنے والا، اور چڑھا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر غلاف، نہ سمجھ سکیں وہ اسے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن۔ اور جب ذکر کرتے ہو تم اپنے رب کا قرآن میں جو یکتا ہے، تو چل دیتے ہیں یہ اپنی پیٹھ موڑ کر نفرت کے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں جب یہ کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری بات، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہتے ہیں یہ ظالم کہ نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر ایک سحر زدہ آدمی کی۔ ذرا دیکھیے کیسی چسپاں کر رہے ہیں یہ تم پر مثالیں، چنانچہ یہ بھٹک گئے ہیں اور اب نہ پا سکیں گے راستہ۔ اور کہتے ہیں یہ کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور خاک بن جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے اثر نو۔ ان سے کہو ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو زیادہ مشکل ہو تمہارے ذہن میں، تو پھر یہ ضرور کہیں گے اچھا ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہو وہی ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو پہلی بار، وہ ہلا ہلا کر تمہارے سامنے اپنے سر پوچھیں گے کہ کب ہوگا یہ۔ ان سے کہو کہ بہت ممکن ہے کہ ہو وہ قریب ہی۔ جس دن بلائے گا وہ تمہیں تو تم لبیک کہو گے اس کے بلاوے پر، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اور تمہیں ایسا گمان ہوگا کہ نہیں رہے تھے تم مگر تھوڑی دیر۔ اور کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ کہیں ایسی بات جو ہو بہترین، بے شک یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان، یقیناً شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر چاہے تو رحم فرمائے تم پر، یا اگر چاہے تو سزا دے تم کو، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر۔ اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور یقیناً فضیلت دی ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی تھی ہم نے داؤد کو زبور۔ ان سے کہو پکارو تم ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا، سو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے کا تکلیف کو تم سے اور نہ حالت بدلنے کا۔ یہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ کہ کون ان میں سے مقرب ہوتا ہے، اور امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ضرور ہلاک کریں گے اس کو قبل روز قیامت کے، یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ضرور ہلاک کریں گے اس کو قبل روز قیامت کے، یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ اور نہیں منع کیا ہے ہمیں اس سے کہ بھیجیں ہم نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا انہیں پہلے لوگوں نے۔ اور دی تھی ہم نے سمود کو اونٹنی اعلانیہ تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب کہا تھا ہم نے تم سے کہ بے شک تیرے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، اور جب کہا تھا ہم نے تم سے کہ بے شک تیرے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دیکھا ہے، جو دکھایا ہے ہم نے تم کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے، اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں، اور تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں ہم انہیں، لیکن نہیں اضافہ کرتی مگر ان کی سخت سرکشی میں۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے جس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے، اور کہنے لگا ذرا دیکھیے تو صحیح اسے جس کو فضیلت دی ہے آپ نے مجھ پر، اگر مہلت دیں آپ مجھے روز قیامت تک
تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا اس کی نسل کی، مگر تھوڑے لوگ۔ ارشاد ہوا، چلا جا، اس لیے کہ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو بے شک جہنم ہی ہوگی تمہاری سزا، بھرپور سزا۔ اور بہکا لے جس کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے اپنی دعوت سے، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے، اور شریک بن جا ان کا ان کے مال اور اولاد میں، اور وعدے کرتا رہ ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر جھوٹا۔ البتہ جو میرے خاص بندے ہیں نہیں ہوگا تجھے ان پر کوئی اختیار، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، بے شک وہ ہے تم پر مہربان۔ اور جب آتی ہے تم پر کوئی مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس کے، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی پر تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور ہے ہی انسان بڑا ناشکرا۔ کیا تم بے خوف ہو اس بات سے کہ دھنسا دے وہ تمہیں خشکی پر ہی، یا بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز؟ یا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے کہ واپس بھیج دے تم کو سمندر میں دوبارہ، پھر بھیجے تم پر سخت طوفانی ہوا، اور وہ غرق کر دے تمہیں بدلے میں تمہاری ناشکری کے، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی؟ اور بے شک ہم نے بڑی عزت دی ہے بنی آدم کو، اور سواریاں عطا کی ہیں ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا ہے ان کو ہم نے پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت عطا کی ہے ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات پر، نمایاں فضیلت۔ جس دن بلائیں گے ہم سب انسانوں کو ان کی پیشواؤں کے ساتھ، سو جس شخص کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، سو یہ لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے، اور نہ ہوگا ان پر ظلم ذرہ برابر۔ اور جو رہا اس دنیا میں اندھا سو وہ ہوگا آخرت میں بھی اندھا، بلکہ زیادہ گمراہ۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے میں ڈال کر تمہیں پھیر دیں اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف، تاکہ گھڑ لو تم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ، اور تو اس صورت میں وہ ضرور بنا لیتے تم کو اپنا دوست۔ اور اگر نہ ثابت قدم رکھا ہوتا ہم نے تم کو تو بہت ممکن تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف کسی قدر، اور اس وقت ضرور چکھاتے ہم تمہیں مزہ دگنا دنیا کا اور دگنا ہی آخرت کا، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے تاکہ نکال دیں تمہیں یہاں سے، اور اس صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر بہت تھوڑی دیر۔ یہی طریقہ کار ہے ان کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول، اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی۔